بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ جب ایک بندے نے غسل کیا ہے اب وہ غسل کے بعد نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کیا وہ اب وضو کر کے جائے یا جو نہایا ہے اسی سے وضو ہو گیا ہے؟ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑے اتار کر نہایا ہے تو اب غسل سے پہلے اس نے جو وضو کیا تھا اسی سے جا کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ترمذی شریف میں ایک حدیث حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی آدمی نے غسل کیا، وضو میں جو فرائض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو مکمل کیا، وہ چار ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مکمل چہرے کا دھونا، نمبر 2 پر ہے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پر ہے سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پر ہے پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر تو کوئی یہ چار فرائض پورے کر لیتا ہے تو اب اس کا وضو ہو گیا۔ اب اگر کسی آدمی نے غسل کیا ہے اور غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، لیکن اگر بائی چانس وضو نہیں کیا یا کرنا چاہتا تھا بھول گیا ہے، اگر کر لیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہی وضو کافی ہے، اس سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر غسل کرتے وقت وضو نہیں کیا تھا، اب غسل مکمل کر لیا، سر میں بھی پانی وغیرہ ڈال دیا، سر میں ہاتھ پھیر لیا، چہرے پر بھی پانی آ گیا، ہاتھ بھی کونیوں سمیت دھل گئے، پاؤں بھی دھل گئے، مکمل اچھے طریقے سے غسل کر لیا۔ جب غسل کر لیا تو وہ چار چیزیں جو وضو میں فرض ہیں، ان چار اعضاء کا یا ان جگہوں کا وہ بھی غسل میں داخل ہو کر دھل گئے۔ جب دھل گئے تو یہ بھی ایک وضو کے قائم مقام ہو گئے۔ لہذا اب وہ اگر نماز پڑھنے جائے گا تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ غسل کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وضو تو پہلے ہو چکا ہے، وضو تو اس کا موجود ہے، اب وہ سیدھا جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب وہ وضو نئے سرے سے وضو نہیں کرے گا۔ اب ایک اور بات سمجھیں کہ ایک آدمی نے غسل کیا، سر نہیں دھویا، گلے سے نیچے نیچے پانی بہا دیا، اب وہ اگر نماز پڑھنے جائے گا تو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس لیے کہ وضو میں چار اعضاء کا دھونا ضروری تھا، ان میں سے ایک چہرہ دھونا اور سر کا مسح بھی تھا۔ اب اگر گلے کے نیچے سے دھویا ہے تو چہرہ بھی دھلنے سے رہ گیا اور سر کا مسح بھی نہیں ہوا۔ جب چہرہ ہی نہیں دھلا اور مسح ہی نہیں ہوا تو پھر وضو بھی نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن گلے کے نیچے سے پانی بہایا تھا، اب اسی نہانے کے دوران اس نے چہرہ بھی دھو لیا اور سر کا مسح بھی کر لیا، اب اس کا وضو بھی ہو گیا مکمل طریقے سے۔ ہاتھ سب دھو لیے، ہاتھ پاؤں سب دھو لیے تھے، تو اب اس سے اس کا وضو بھی ہو گیا، اب اسے اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ مسئلہ بہت ضروری تھا، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہ آ سکی ہو تو جو سوال ہو لکھ کر بھیجیں، آپ کو جواب پیش کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مکمل ننگا نہایا ہے لیکن نہاتے وقت وضو کر لیا تھا، یا نہایا اس طریقے سے کہ مکمل سر وغیرہ دھو لیا ہے اور وضو میں جن اعضاء کا دھونا ضروری تھا ان کو بھی دھو لیا ہے، نہایا بالکل ننگا ہے، اب ننگے ہو کر نہا لیا ہے، اب نہانے کی وجہ سے جو وضو ہوا ہے یا جو وضو کیا ہے یا بدن اس کا مکمل پانی سے بھیگ چکا ہے، تو اب اس صورت میں جب نماز پڑھنے جائے گا تو اب بھی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی اسے ضرورت اس صورت میں بھی نہیں ہے کہ اس کو اگرچہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اگر اس طرح سے نہایا ہے یعنی ننگا ہو کر نہایا ہے تو اب اس کا وضو ہی نہیں ہوا، یہ غلط سوچ ہے۔ اس لیے یہ مسائل سمجھنا بہت ضروری تھے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھتے رہیے سعید احمد فریدی یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا چینل۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔